کئی آوازیں اس کے اور زاران کے کردار پر اٹھ رہی تھیں۔ لوگوں کے منہ بند کروانے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتا دل لیے وہیں کھڑی اپنے کردار اور زاران کے کردار پر باتیں بنتی دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہ زاران پر پڑی، جو غصے میں ان تمام افراد کو گھور رہا تھا، جو ان دونوں پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے۔ نہ جانے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کرتی رو دی۔ نہ جانے اب زندگی اسے اور کتنے کھیل دکھانے والی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا انکل کہ یہ لڑکی باز ہے۔ دیکھیں اس کے گھر میں لڑکی بھی ہے۔ ایک لڑکا زریشا کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ زریشا پر اشارہ کرنا زاران کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب باہر والوں کو زریشا نہیں دکھ رہی تھی۔ زریشا دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونا تھا۔ وہ لوگ گھور کر زاران کو دیکھ رہے تھے، جو تیز نظروں سے بلڈنگ کے تمام لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھے دیکھے کیسے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حرام کاری کرتا ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ۔ ایک نمبر کا بے غیرت آدمی ہے۔ وہ لڑکی بھی بے غیرت ہے، یہ خود بھی بے غیرت ہے۔ دونوں حرام کاری کرتے ہیں۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی آگے آ کر ایک اور لڑکا بولا۔ اپنے اور زریشا کے لیے غلط بات اس سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے بے قابو ہوتا اس کے جبڑے پہ رکھ کر پنچ مار گیا۔ وہ لڑکا منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوا۔ اتنے میں بھی اس کی بس نہ ہوئی۔ وہ اسے لٹا لٹا کر کئی لاتیں گھونسے مار کے اسے زخمی کر گیا۔ وہ تمام افراد اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو اتنے غصے میں تھا کہ شاید انہیں بھی کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ ہے کون یہ لڑکی جس کے لیے تم اتنا لڑ رہے ہو؟ تبھی ایک آدمی آتا تیز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، تمیز سے بات کرو اس کے لیے۔ وہ دھاڑا تھا۔ انجانے میں اس کے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سنتی زریشا دھڑکتے دل سے زاران کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جو اس کو گھیر کر تمام لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے انکل، اس کا اس لڑکی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ حرام کاری کرتا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ ایک اور لڑکا بولا۔ اب کہ اس کو اپنی ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہوئیں۔ بیوی ہے وہ میری۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں۔ زریشا بھی ڈر کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ اسے اب زاران سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے زاران کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ دوسری طرف زاران خود بھی حیران تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے لیے کوئی بھی غلط بات سن نہیں پا رہا تھا۔ ایسا ہے تو ہمیں یقین دلاؤ، اس سے ایک اور بار نکاح کرو۔ تب ہی ایک بزرگ آگے آتے بولے۔ ان کی بات پر وہ پریشانی سے زریشا کو دیکھتے، اب ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ۔ تبھی ایک اور آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ جو کہہ چکا تھا، جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو میں ایک اور بار نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ زریشا دھڑکتے دل کے ساتھ عثمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کئی آنسو سمائے۔ وہ آسمانوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ کیوں؟ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اللہ؟ میرے بابا ماما کو کیوں آپ نے مجھ سے لے لیا؟ کیوں مجھے ان خود غرض رشتوں کے پاس چھوڑ دیا؟ وہ پوچھتے پوچھتے رو دی۔ میں ہی کیوں؟ کیوں نہیں ہے کوئی میرا اپنا؟ سارے مجھ سے غرض کی خاطر ہی کیوں ملتے ہیں؟ زریشا کھڑکی کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھی، اب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کل رات وہ 18 سال کی ہوئی تھی اور کل ہی اس کے باپ کی تمام پراپرٹی اس کے نام کر دی گئی، کیونکہ ابراہیم صاحب وصیت میں اپنی تمام جائیداد اور زمینیں زریشا کے نام کر گئے تھے، جو 18 سال کے بعد اس کے نام ٹرانسفر ہو جانی تھی۔ اور کل رات کو وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، جس کے بعد ابھی تمام پراپرٹی اس کے نام ہو چکی تھی۔ اور اسی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی سوتیلی ماں چاشنی بھرے لہجے میں اس سے وہ بات بول کر گئی تھی جس سے اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ کامران ایک بہت ہی بیکار لڑکا تھا، جو اس کی سوتیلی ماں کا بیٹا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی سوتیلی ماں، جس نے عمر بھر کبھی طریقے سے اس سے بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ہی اس پر ظلم کیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی سوتیلی ماں بہت ہی نرمی سے اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ چند دن میں اس کا نکاح کامران سے کروانے والی ہے، جو کہ بالکل ہی نکما ہے۔ اور وہ جب سے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اس کو کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی رشتہ بھی اس کا نہیں تھا۔ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ننیالی رشتہ دار تو اس سے چھوڑ ہی گئے تھے۔
اور دھیالی رشتہ دار بھی جائیداد کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سچ پوچھو تو واقعی ابھی اس زمین پر اس کا کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس کامران سے نکاح نہیں کرنا، مجھے بچا لے یا اللہ پلیز، مجھے اپنی سرپرستی میں لے لے، میرے ماں باپ کی طرح مجھے بھی اٹھا لے، مگر کوئی راستہ دکھا دے میرے مالک، مجھے اس کامران سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کی یہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نائلہ اس کے نکاح کی تاریخ پکی کر چکی تھی۔ اب اس کے گھر میں اس کے اور کامران کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہ اپنے گھر میں زندگی میں پہلی بار اپنے کپڑوں کی اتنی تیاری دیکھ خون کے گھونٹ بھر گئی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں یہ نکاح کامران سے نہیں کرنا تھا۔ اس کے لیے اسے جو بھی کرنا ہوتا وہ کر گزرتی، مگر اب کی بار وہ سوچ چکی تھی کہ کمزور نہیں پڑے گی۔ ان خود غرض رشتوں کے ساتھ تو وہ ویسے بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، جنہوں نے ساری عمر اس پہ صرف ظلم ہی کیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اداس سی ہوئی۔ 3 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد چند سال تو ابراہیم صاحب نے خود ہی اس کی تربیت کی، مگر اس کے 10 سال کا ہوتے ہی انہوں نے دوسری شادی نائلہ بیگم سے کر لی، جو کہ اس کی کولیگ تھی۔ نائلہ ایک بہت ہی چالاک اور مکار عورت تھی۔ وہ اپنی باتوں میں ابراہیم صاحب کو یوں لے لیتی کہ پھر ابراہیم صاحب کو اپنی ہی بیٹی کہیں نظر نہ آتی۔ وہ نائلہ بیگم کے پیچھے پاگل ہو چکے تھے۔ نائلہ نے انہیں اپنی باتوں میں اس طرح لیا کہ وہ بالکل نائلہ کے پیچھے دیوانے ہو چکے تھے۔ وہ ہر جگہ زریشہ کو اگنور کر دیا کرتے۔ 10 سالہ زریشہ یہ سب دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر کے رہ جاتی۔ وہ اپنے باپ کو، جو کہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس سے یوں دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی اور ابراہیم صاحب بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر نائلہ کے آنے کے بعد انہیں نائلہ اور کامران کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کامران کے لیے کئی بار زریشہ کو ڈانٹ چکے تھے۔ زریشہ کبھی بھی کوئی چیز کامران کو دینے سے منع کرتی تو ابراہیم صاحب اور نائلہ بیگم اتنی برے طریقے سے اسے جھڑکتے کہ وہ چیز وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ بعد میں وہ چیز کامران توڑ مروڑ کر پھینک دیتا تھا، مگر پھر بھی کسی کو نظر نہ آتا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر زریشہ کا دل بے حد دکھتا۔ اس کے 15 سال کا ہوتے ہی نہ جانے ابراہیم صاحب کو کیسے عقل آئی کہ انہوں نے چھپ کر تمام پراپرٹی زریشہ کے نام کر دی۔ اس کے چند دن بعد ہی ہارٹ اٹیک سے ابراہیم صاحب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد تو اب حقیقی طور پر زریشہ کے سر سے چھت اٹھ گئی تھی۔ نائلہ بیگم اسے باتوں باتوں پر اتنا مارتی کہ وہ سسکتی رہ جاتی۔ اسے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کامران بھی اس پر ہاتھ اٹھا لیا کرتا۔ وہ اپنے ہی گھر میں انجانوں کی مانند زندگی گزار رہی تھی۔ نائلہ اسے ڈھنگ کے کپڑے بھی خرید کر نہ دیتی۔ کبھی کبھار وہ اپنے کپڑے دیکھ کر خوب روتی، مگر پھر کیا کر سکتی تھی۔ ابراہیم صاحب کی وفات کے 1 ہفتے بعد جب نائلہ بیگم نے وکیل کو جائیداد کی کسٹڈی وغیرہ کے لیے بلایا، تب ان کے سر پہ یہ خبر کسی چھت کی طرح گری کہ ابراہیم صاحب اپنی وصیت میں یہ لکھ کر گئے تھے کہ ان کی تمام جائیداد ان کی بیٹی زریشہ کے نام کر دی جائے گی اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد۔ یہ سن کر نائلہ بیگم کے سینے میں سانپ لوٹ گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ جائیداد اپنے نام کروا لیں، مگر وصیت میں جو لکھا تھا وکیل اس بات سے نہیں ہٹا۔ وکیل کے جانے کے بعد نائلہ بیگم نے زریشہ کو بہت مارا، اس پر بہت تشدد کیا۔ وہ روتی چیختی رہی، مگر اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا وہاں۔ ملازمین بھی اسے دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر کے رہ جاتے۔ وہ بھلا کیا کر سکتے تھے؟ انہیں بھی کبھی کبھار زریشہ پر بے حد افسوس ہوتا۔ اس کے بعد سے زریشہ کے اور برے دن سٹارٹ ہو گئے۔ اس کی سوتیلی ماں اور کامران اس پر تشدد کرتے۔ اس کی پڑھائی تک روک دی گئی، مگر وہ معصوم کسی سے کیا کہتی۔ اس کا کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ دھدیالی اور ننیالی تمام رشتہ دار پیٹھ دکھا کر جا چکے تھے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے اس کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کی سوتیلی ماں نائلہ بیگم کا لہجہ یوں چینج ہو گیا تھا جیسے گرگٹ کا رنگ۔ کامران بھی اب پہلے سے بہت صحیح ہو گیا اس کے ساتھ، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سب مطلب کے لیے تھا۔ مطلب پورا ہوتے ہی وہ اس کو اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے۔ یہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا۔ یہ وہ کسی بھی حال میں نائلہ بیگم اور کامران کو نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی کیونکہ وہ نائلہ اور کامران کی بات سن چکی تھی۔ جب نائلہ بیگم کامران کو اس سے نکاح کرنے کے لیے منا رہی تھی، وہ وہاں سے گزرتی سب سن چکی تھی۔ نہیں ماما، میں اس باولی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں نا کہ تمہارا اس سے شادی کرنا ضروری ہے۔ کیوں بھائی، میرا اس سے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں کرنی اس باولی بھیڑ سے شادی۔ کسی اور سے کروا دیں اگر آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہے تو۔
کامران میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ بری تو مجھے بہت لگتی ہے مگر تمہارا نکاح اسی سے ہوگا۔ تو ماما میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ آپ کو میرا نکاح کروانے کا اگر اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو کسی اور سے کروا دیں، مگر میں آپ کے شوہر کی بیٹی سے یہ نکاح نہیں کروں گا۔ کامران مجھے غصہ مت دلاؤ، میرے بچے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجبوری ہے کہ میں تمہارا نکاح اس سے کروا رہی ہوں، ورنہ مجھے خود ایک آنکھ نہیں بھاتی، میرا بس چلے تو ابھی میں اسے اس گھر سے باہر نکال کروں، مگر مجبوری ہے نا، جب ہی تو تم سے کہہ رہی ہوں۔ اگر اتنی ہی بری لگتی ہے تو نکال باہر کریں، کیوں رکھا ہوا ہے اس کو ہمارے گھر پر؟ یا اللہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے کامران۔ ان کی اس بات پر کامران چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ہمارا گھر ہے نا، آپ کے شوہر مرنے سے پہلے اس گھر کو آپ کے نام کر گئے تھے نا۔ نہیں کامران، وہ چالاک بڈھا مرنے سے پہلے پتہ نہیں کب اپنی اس منحوس بیٹی کے نام تمام جائیداد اور زمینیں کر گیا۔ مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اس بڈھے نے اپنے باپ کے لیے اتنے برے الفاظ سن کر اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اسے اپنی سوتیلی ماں سے اسی چیز کی امید تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ماما کھل کے بات کریں۔ اب کے کامران سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ چالاک بڈھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ساری جائیداد میرے ہی نام کرے گا، مگر مرنے سے پہلے چالاکی سے وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر گیا، یہاں تک کہ یہ گھر بھی اس کی بیٹی کے ہی نام ہے۔ مطلب کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ گھر، یہ جائیداد، زمین، پراپرٹی سب کچھ زریشا کا ہے؟ ہاں ہاں، سب کچھ زریشا کا ہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب تم میری بات غور سے سنو کامران۔ جی بولیں۔ یہ جائیداد، یہ زمین، یہ گھر اپنے نام کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ابھی کچھ دن کے لیے زریشا کے ساتھ اچھے ہو جاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زریشا سے نکاح کر لو۔ نکاح کرنے کے بعد اسے ٹارچر کر کے، مار پیٹ کر کے یہ جائیداد اپنے نام کروا لو۔ پھر اس کے بعد تم اور میں اس جائیداد، اس گھر کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس زریشا کو تم طلاق دے دینا، پھر اسے اس گھر سے بھی باہر نکال کریں گے۔ نائلہ بیگم چہرے پر مکاروں والی مسکراہٹ لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ کامران ان کی بات غور سے سنتا مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ باولی اتنی سیدھی ہے کہ اتنی آسانی سے اپنی تمام جائیداد ہمارے نام کر دے گی؟ اسے نہیں پتا ہے۔ کیا؟ کامران بے یقینی سے بولا۔ ہاں، اسے نہیں پتا کہ یہ گھر، یہ جائیداد سب کچھ اس کے نام ہے۔ تو شادی کے بعد تم چالاکی سے یہ سب کچھ ہمارے نام کروا سکتے ہو۔ تم کچھ بھی کہہ کر اس سے وہ پیپر سائن کروا لینا، سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تم اس منحوس لڑکی کو طلاق دے دینا، اور پھر اس کے بعد یہ گھر، یہ پراپرٹی سب کچھ ہماری ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، میں راضی ہوں۔ آپ جب چاہے اس باولی سے میرا نکاح کروا دیجیے۔ کامران رضامندی دیتے دوبارہ سے لیٹ کر اب موبائل چلانے لگا، اور نائلہ بیگم سکون سے گہری سانس بھر کے رہ گئیں۔ کامران مان گیا تھا، اب ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ رہی بات زریشا کی تو وہ تو زریشا پر حکم چلا کر بھی یہ نکاح کروا سکتی تھی، اور یہ سب سننے کے بعد زریشا اپنے قدموں میں کھڑے رہنے کے لائق بھی نہ بچی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے دھیمے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ خود سے عہد کرتی اپنے کمرے کے اندر گھستی، اپنا دروازہ لاک کر کے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے وہ ان دونوں ماں بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے پیارے بابا کا ذکر جن لفظوں میں کر رہی تھی، وہ سن کر اسے اپنی سوتیلی ماں سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ اس کے نکاح کا دن آن پہنچا۔ اس کے نکاح کا جوڑا اس کی نظروں کے سامنے پڑا تھا، جو کہ بے حد نفیس تھا۔ زندگی میں پہلی بار نائلہ بیگم نے اس کے لیے کوئی اچھی چیز خریدی تھی، جو کہ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، وہ سب نائلہ کے رشتہ دار تھے۔ اس کا اپنا کوئی بھی اس نکاح میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا، وہ یہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کافی دیر سے گھومتی ہوئی اسی طاق میں بیٹھی تھی کہ کوئی موقع ملے وہ فوراً گھر سے نکلے، اور وہ موقع اسے مل چکا تھا۔ وہ فوراً ہی سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے کچھ بھی کر کے جلدی سے گھر سے باہر نکلنا تھا، ورنہ اس کی ماں اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم عبور کر گئے۔ دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا ابھی باہر آ جائے گا۔ باہر آتے ہی وہ بھاگتے ہوئے گیٹ عبور کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ ماتھے پر بے حد پسینہ آیا ہوا تھا، ڈر کے مارے دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً سے بھی پہلے یہاں سے نکلنا تھا، نہیں تو کوئی اسے دیکھ بھی سکتا تھا۔ ابھی وہ کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی کہ تبھی اسے اپنے سامنے
آ کر ایک گاڑی رکتی نظر آئی جس میں شاید 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اس ڈر سے کہ کوئی اسے باہر دیکھ نہ لے وہ بھاگ کر اس گاڑی میں چھپ گئی۔ گاڑی کے اندر گھستی سامنے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکے کو میسج ٹائپ کرتے دیکھ وہ چھپ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اسے دیکھے۔ وہ کچھ بھی کر کے ابھی ادھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ سیٹ کے پیچھے سانس روک کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دوسرا ساتھی بھی آتے ہی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے سکون کی گہری سانس بھری۔ اس دوران وہ بار بار مڑ کے اپنے گھر کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، مگر خاموشی سے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے گھر میں ابھی تک کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ وہ اب گھر میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور تھوڑی چپ کر کے بیٹھی تھی۔ اب گاڑی ہوا سے باتیں کرتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہوئے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا، مگر کچھ لوگوں نے اسے اس کا اپنا ہی گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں خود سے عہد کرتی ہوں کہ میں ایک دن ضرور آؤں گی اور اس دن ان سب کو بتاؤں گی۔ وہ نفرت سے سوچتی اپنے آنسو پونچھتی سر جھکا کے۔ اسے اب آگے کے بارے میں سوچنا تھا کہ آگے اب اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس علاقے سے نکل چکے تھے۔ تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کافی دیر بعد گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر رکی۔ وہ دونوں لڑکے ابھی نکل ہی رہے تھے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا لڑکا ٹھٹک کے رکا۔ عثمان، ذرا پیچھے تو دیکھ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہے۔ نہیں زاران، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پاگل ہو گیا ہے، ہماری گاڑی میں بھلا کوئی کیوں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں نا عثمان، تو چیک کر، میں نے خود کالا دوپٹہ دیکھا ہے پیچھے۔ وہ ڈر کے مارے دروازے کے ساتھ چپک گئی کہ تب ہی عثمان کی نظر بھی اس پر پڑی۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ کون ہیں؟ عثمان سخت لہجے میں بولا۔ وہ بھائی پلیز مجھے رہنے کے لیے چھت دے دو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، پلیز مجھے رہنے کے لیے چھت فراہم کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے منتیں کر رہی تھی۔ اس کے رونے پر عثمان کو ترس آ گیا۔ نکلو باہر اس سے پہلے کہ عثمان اس سے کچھ کہتا۔ تب ہی زاران آگے آتا سخت لہجے میں بولا۔ وہ زاران کا سخت لہجہ محسوس کرتی اب روتی نگاہوں سے عثمان کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہمدردی سے تک رہا تھا۔ یار زاران میرے خیال سے مجبور ہے، پناہ دے دیتے ہیں۔ تو پاگل ہو گیا ہے عثمان، ہم ایسے کیسے کسی کو بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جانتا بھی ہے اس بلڈنگ میں صرف لڑکے رہتے ہیں۔ مگر زاران اگر اسے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے تو اس سے کئی بھیڑیے نوچ کھائیں گے، ہم اسے پناہ دے دیتے ہیں، کچھ دن میں یہ خود چلی جائے گی۔ عثمان زریشا کو دیکھتے بولا۔ جی میں چلی جاؤں گی، بس مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ وہ ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتی پھر سے رو رہی تھی۔ اب کی بار زاران کو بھی اس چھوٹی سی لڑکی پہ ترس آ گیا۔ رونے کی وجہ سے اس کا منہ پھول چکا تھا۔ وہ اتنا روئی تھی ان چند دنوں میں کہ اس کے چہرے پر واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ زاران کے حامی بھرتے ہی عثمان اور زاران اسے چھپا کر اپنے فلیٹ میں لے آئے۔ وہ ان دونوں کی دل سے شکر گزار تھی، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے رہے گی کہاں۔ اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ وہ صبح اٹھتی، گھر کا کام کاج کرتی، ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ وہ یوں ہی ان کے گھر پہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ دل سے ان دونوں کی شکر گزار تھی کہ انہوں نے اسے اپنے گھر پہ جگہ دی۔ وہ دونوں فریش ہو کر باہر نکلے کہ گھر کو چمکتا دمکتا دیکھ دونوں ہی حیران پریشان ہوتے۔ اب اسے دیکھ رہے تھے جس نے اس کے گھر کا یہ حال کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی ان دونوں کا ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر زاران کو عجیب سی چڑ ہوئی۔ عجیب لڑکی ہے، گھر پہ رہنے کے لیے کہا تھا، یہ سارے کام کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ ایسے کام کر رہی ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ وہ بے فضول ہی چڑ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عثمان بہت خوش تھا، اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ تو فضول میں ہی اس معصوم لڑکی سے اتنا چڑ رہا ہے۔ اچھی لڑکی ہے زاران، تبھی ہمارے گھر پہ ایسے نہیں رہ رہی۔ اچھی بات ہے، اب ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے پڑیں گے، یہی سب کر دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے زاران کو دیکھتے بولا۔ زاران نے گھور کر عثمان کو دیکھا، مگر جو بھی ہو وہ چند دن کے لیے اس گھر میں آئی ہے، یہ سب اس پر سوٹ نہیں دیتا۔ اوفو زاران، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یوں رہنا شاید اس کے لیے اس کی سیلف رسپیکٹ کے لیے اچھا نہ ہو، اسی لیے وہ یہ سب کر رہی ہے کہ وہ ہم پر ٹوٹل بوجھ نہ بنے۔ ابھی وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ تبھی وہ ناشتہ لے کر باہر آئے۔ عثمان خوشی سے زاران کو دیکھتا آنکھ مار گیا، ورنہ ناشتہ بنانے کی ڈیوٹی عثمان کی ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں اس فلیٹ میں رہتے تھے، ناشتہ عثمان بناتا تھا اور کھانا زاران، اور ابھی ناشتہ خود ہی بنتے دیکھ عثمان کی باتیں اندر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔
جبکہ زاران عجیب سی نگاہوں سے زریشا کو دیکھ رہا تھا۔ زریشا جیسے ہی ناشتہ لگا کر وہاں سے نکلنے لگی، زاران نے اسے روک لیا۔ مجھے سچ بتاؤ لڑکی کہ یہاں کیوں آئی ہو، کس مقصد سے آئی ہو؟ اس نے تیز لہجے میں زریشا سے پوچھا۔ میرا نام زریشا ہے، میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے۔ وہ بولتے بولتے رو دی۔ کوئی بھی میرا نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں، ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، وہیں اپنی زندگی سکون سے گزار رہی تھی کہ چند لوگ میری عزت کے پیچھے پڑ گئے۔ پلیز مجھے اپنے گھر سے مت نکالیے گا، میں بہت مجبور ہوں، وہ دھیمے لہجے میں کہتی اپنے آنسو پونچھ گئی۔ مس آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں، عثمان نرمی سے بولا۔ وہ شکر گزار نظروں سے عثمان کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے زاران کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ زاران باہر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس نے عثمان کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ پوچھتا کہ تبھی زریشا بھی کسی کام سے باہر آئی۔ عثمان تو کہاں جا رہا ہے؟ زاران نے عثمان سے پوچھا۔ یار زاران میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ چل میں بھی چلتا ہوں۔ زاران کھڑا ہوا۔ پاگل ہو گیا ہے تو زاران، وہ لڑکی گھر میں اکیلی ہے، اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ پورا فلیٹ لڑکوں سے بھرا پڑا ہے، تو اس کے ساتھ گھر پہ ہی رہے گا۔ وہ اسے سمجھاتا تیار ہوتا باہر نکلتا چلا گیا۔ زاران بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ زریشا بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تبھی دروازے پر زوردار قسم کی دستک ہوئی۔ یار عثمان ساری چیزیں ایک ہی دفعہ لے جایا کر، کیوں بار بار آتا ہے؟ زاران جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ حیرت سے پیچھے ہوا۔ بلڈنگ کے تمام لڑکے ساتھ میں چند بڑے آدمیوں کے ساتھ اس کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا انکل کہ یہ لڑکی باس ہے، دیکھیں اس کے گھر میں لڑکی بھی ہے، وہ زریشا کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ زریشا پر اشارہ کرنا زاران کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب باہر والوں کو زریشا نہیں دکھ رہی تھی۔ زریشا دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں اب کون کون سے موڑ آنے والے تھے۔ وہ لوگ گھور کر زاران کو دیکھ رہے تھے، جو تیز نظروں سے بلڈنگ کے تمام لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں دیکھیں کیسے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، حرام کاری کرتا ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ، ایک نمبر کا بغیرت آدمی ہے۔ وہ لڑکی بھی بغیرت ہے، یہ خود بھی بغیرت ہے، دونوں حرام کاری کرتے ہیں۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی آگے آ کر ایک اور لڑکا بولا۔ اپنے اور زریشا کے لیے غلط بات اس سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے بے قابو ہوتا اس کے جبڑے پہ رکھ کے پنچ مار گیا۔ وہ لڑکا منہ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوا۔ اتنے میں بھی اس کی بس نہ ہوئی، وہ اسے لٹا کر کئی لاتیں گھوسے مار کر اسے زخمی کر گیا۔ وہ تمام افراد اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو اتنے غصے میں تھا کہ شاید انہیں بھی کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ ہے کون یہ لڑکی جس کے لیے تم اتنا لڑ رہے ہو؟ تبھی ایک آدمی آتا تیز لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ بیوی ہے وہ میری، تمیز سے بات کرو۔ وہ دھاڑا تھا، انجانے میں اس کے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سنتی زریشا دھڑکتے دل سے زاران کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جو اس کو گھیر کر تمام لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے انکل، اس کا اس لڑکی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں، یہ حرام کاری کرتا ہے اس لڑکی کے ساتھ، ایک اور لڑکا بولا تھا، اب کہ اس کو اپنی ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہوئیں۔ بیوی ہے وہ میری۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں۔ زریشا بھی ڈر کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ اسے اب زاران سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے زاران کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ دوسری طرف زاران بھی خود حیران تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے لیے کوئی بھی غلط بات نہیں سن پا رہا تھا۔ ایسا ہے تو ہمیں یقین دلاؤ، اس سے ایک اور بار نکاح کرو۔ تبھی ایک بزرگ آگے آتے بولے۔ ان کی بات پر وہ پریشانی سے زریشا کو دیکھتا، اب ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی، اسے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، جھوٹ کہتا ہے یہ۔ تبھی ایک اور آواز آئی، اگلے ہی لمحے وہ کہہ چکا تھا، جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو میں ایک اور بار نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ زریشا دھڑکتے دل کے ساتھ عثمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے، خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ زریشا ابراہیم، آپ کا نکاح زاران خان ولد عارف خان سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سن کر اس کے ہاتھوں میں سنسنی سی دوڑی، اس کے لب بری طرح کپکپائے۔ قبول ہے، وہ کپکپاتے لہجے میں 3 بار قبول ہے کہتی، اسے اپنا محرم بنا چکی تھی۔ مولوی صاحب اب اٹھ کر زاران کی طرف جا رہے تھے۔ زاران خان ولد عارف خان، آپ کا نکاح زریشا ابراہیم سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
قبول ہے۔ بھاری لہجے میں وہ 3 بار قبول ہے کہتا اسے اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ پہلے تمام افراد جو اس کے اور زریشا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، اب وہی آ کر اسے مبارکباد دے دے کر جا رہے تھے، اور وہ خالی ذہن خالی دماغ بیٹھا تھا۔ یہ تھوڑی دیر میں ہی اس کی زندگی مکمل طور پہ بدل گئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ صحیح سے جانتا تک نہیں تھا، وہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ ایک ایک کر کے تمام افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ اب گھر میں وہ اور زریشا ہی بچے تھے، جو کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ زریشا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے احسان مند تھی، کیونکہ اگر وہ بیوی کا لفظ استعمال نہ کرتا تو لوگ اسے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیتے اور اس کے کردار پر باتیں الگ بناتے۔ وہ اس کی دل سے شکر گزار تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی عثمان گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہی بتاؤں تجھے زاران، میرا انٹرویو اتنا اچھا ہوا ہے، جاب لگ گئی تیرے بھائی کی۔ وہ خوشی خوشی زاران کو بتا رہا تھا، مگر زاران نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوتا زاران کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے عثمان کو ایک نظر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے سب کچھ بتا چکا تھا، جسے سن کر عثمان بھی کئی سیکنڈ کچھ بول نہ پایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے گلے سے لگا گیا۔ زاران، یہ سب تو نے خود نہیں کیا، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید تم دونوں ہی ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے تھے، اسی لیے اللہ نے تم دونوں کو ملا دیا۔ پریشان مت ہو، اب تم دونوں کے درمیان ایک سالڈ رشتہ ہے، تم دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اور زریشا کے سر پہ ہاتھ پھیرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اب زاران اور زریشا وہاں بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے زاران اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زاران کو اپنے پاس آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا زریشا کے بے حد پاس جا کے رکا تھا۔ زریشا اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے جگہ بناتا اس کے برابر بیٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے تک رہے تھے، لیکن بول دونوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد زریشا نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے زاران نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامنے پر وہ دوبارہ حیرانی سے اب زاران کو دیکھ رہی تھی۔ زاران اس سے کیا چاہتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر جاننا ضرور چاہتی تھی۔ زریشا، میں جانتا ہوں کل تک ہم ایک دوسرے کو صحیح سے جانتے بھی نہیں تھے، مگر آج ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے جو اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے کا ملاپ آخرت میں بھی ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے سامنے میں کیوں تمہیں اپنی بیوی کہہ گیا۔ میں واقعی نہیں جانتا، کیونکہ وہ صرف میرے منہ سے نکلی ہوئی بات تھی، مگر وہ میرے دل کی عکاسی کر رہی تھی۔ تمہیں میں اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر نہ جانے کب تم سے محبت کر بیٹھا۔ نہیں جانتا۔ میں جب جب تمہیں اپنے سامنے دیکھتا تھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ محبت تھی۔ احساس تب ہوا جب وہ بدتمیز لڑکے تمہارے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے اور تمہیں گندی نگاہوں سے تک رہے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ یقین مانو زریشا کہ میں واقعی ان لوگوں کی نظریں تم پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرا دل نکال کر لے جائے گا۔ اگر میں انہیں یہ کہتا کہ تم بس ہمارے گھر میں چند دن کے لیے آئی ہو اور تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیتے، اور اس صورت میں وہ میرے دل کو یہاں سے نکال دیتے، جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور شاید اللہ کی طرف سے بھی یہ ہونا لکھا تھا کہ ہمارا نکاح ہو، کیونکہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں ہی لکھے تھے۔ میں جانتا ہوں زریشا کہ تمہاری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے سب کچھ ثابت ہو جاؤں گا۔ ہم دونوں نئے رشتے بنائیں گے، یقین مانو۔ میرا بھی کوئی نہیں ہے عثمان کے علاوہ۔ عثمان میرا وہ دوست ہے جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ بچپن میں میرے بھی ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کے بعد تمام رشتہ داروں نے ایک ایک کر کے مجھے بھی چھوڑ دیا کہ میں ان کے کس کام کا۔ پھر میں اور عثمان ملے۔ میں عثمان کے گھر رہتا تھا، اور آج سے چند سال پہلے عثمان کے والدین بھی انتقال کر گئے۔ جب سے میں اور عثمان ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اتنے سالوں بعد میرا کوئی اپنا مجھے ملا ہے۔ مجھے تم ملی ہو، تم میری سب سے قریبی ہو، تم میری بیوی، میرے دل کا سکون ہو۔ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا زریشا۔ میں تمہاری ہر کمی کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ خود کی بھی تمام محرومیوں کو میں تم سے ہی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بن جائیں، کوئی بھی ہمیں الگ نہ کرنے پائے۔ میں اس خوبصورت رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ زریشا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم ہمارے خوبصورت حسین رشتے کو آگے بڑھاؤ گی؟ اسے مکمل کرو گی؟ ہم دونوں کو مکمل کرو گی؟ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔
زریشا، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ وقت میں ہی میں تمہیں خود سے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ پر تم مجھے ایک بار بتا دو، کیا تم اس رشتے کو پورا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اپنا مضبوط ہاتھ زریشا کے آگے کر گیا تھا۔ زریشا نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ وہ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زریشا سچائی دیکھ سکتی تھی۔ وہ واقعی اسے چاہنے لگا تھا۔ اسے اور اپنی زندگی میں کیا چاہیے تھا؟ اس کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی یہی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا انسان ملے جو اس کی زندگی کو رنگوں سے بھر دے، اور سامنے بیٹھے شخص میں وہ تمام خوبیاں اسے نظر آ رہی تھیں۔ اس کی چمکتی ہوئی کالی آنکھوں میں اپنے لیے بے شمار پیار وہ دیکھ سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے پھیلائے گئے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ زاران نے مسکرا کر اپنے سلگتے ہوئے لب اس کے ہاتھ کی اوپری سطح پہ رکھے۔ وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ زاران مدھم سا کہا لگا کے رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آہستگی سے اسے کھڑا کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر داخل ہوتے اسے بستر پر نرمی سے بٹھا گیا۔ وہ حیرانگی سے اب زاران کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے الماری میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف پلٹا۔ میں جانتا ہوں زریشا، یہ نکاح بہت جلدی میں ہوا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی شادی کو لے کر لڑکیوں کے کئی خواب ہوتے ہیں، تو میری طرف سے یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے۔ وہ اس کے آگے ایک بے حد خوبصورت ساڑی رکھتے بولا۔ یہ ساڑی جو مجھے بے حد پسند آئی تھی، میں نے بنا سوچے سمجھے لے لی تھی، مگر آج سمجھ آئی کہ کیوں لی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم پھر اس کے بعد اپنے رشتے کی نئی شروعات کریں گے۔ وہ اس کے مومی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس خوبصورت ساڑی پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، جو اسے بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی گہرا مسکرائی۔ وہ اپنے آپ کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتی دوبارہ سے مسکرائی۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں کھلتا ہوا گلاب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی کہ زاران اسے دیکھ کر کیا کمنٹ پاس کرے گا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتی شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ ساڑی بے حد خوبصورت تھی، جو اس کے متناسب سے سراپے کو اور زیادہ حسین بنا رہی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے کاندھے پر ڈالے، ہلکا پھلکا چہرے پر میک اپ کیے، ساتھ ہی خوبصورت سی جیولری پہنے، وہ آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر کنگھا کرتی مسکرائی۔ اسے اچانک ہی وہ بات یاد آئی تھی۔ زاران کمرے کے اندر داخل ہوتے ٹھٹک کر رکا۔ وہ سانس روک کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ساکت کھڑی اسے ہی تک رہی تھی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت جیسے چمک سی گئی۔ اس کے دل کی سرزمین الٹ پلٹ ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل اس شخص کی مالا ایسے جپنے لگا جیسے وہ برسوں سے اسی کا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا محسوس کر کے شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے رخ موڑتے دیکھ زاران ہوش میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گہرا مسکراتے اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ لرزتی ہوئی نگاہوں سے زمین کو تک رہی تھی۔ اب زاران اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہ اپنے اوپر پڑتی دیکھ مسکرائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھیمے سے مسکراتے اس کے مومی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کی پیشانی پر لب رکھ کے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی وہ بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ محرم کے لمس میں کتنا سکون ہوتا ہے، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ زاران کافی دیر آنکھیں بند کیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے کھڑا رہا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں زریشا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زری، تمہیں کچھ بھی ہو گیا یا تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر گئیں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا۔ پلیز کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں واقعی مر جاؤں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ اس کے مرنے والی بات سن کر زریشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ فوراً ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل ہو گئے ہیں زاران، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صرف آپ ہی نہیں، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگی ہوں، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے رشتے کی دعا کی تھی، اور اگر اب مجھے آپ کی صورت میں ملا ہے تو میں کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں زاران، ابھی تو ہم ملے ہیں، ہمیں ایک ساتھ بہت سی زندگی گزارنی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آئندہ یوں مرنے مرانے کی باتیں کبھی نہیں کریں گے۔ وہ خفا خفا لہجے میں کہتی زاران کو بہت پیاری لگی۔ اگر تم ساری عمر میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو یقین سے کہتا ہوں کہ میں یہ بات دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا۔ وہ دھیمے سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھ گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں زاران، زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے رشتوں کے لیے جتنا ترسی ہوں،
میں اب آپ سے دغا نہیں کروں گی، کیونکہ وہ آپ ہی ہیں جو شاید اب میرے رشتوں کو آگے بڑھائیں گے، وہ دھیمے سے کہتی مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھونک مار گئی۔ زاران مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے کافی دیر خاموش رہے۔ کچھ زیادہ ہی خاموشی کے بعد زاران اسے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوا۔ زری جان، کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کروانا چاہتی ہو اپنا یہ خوبصورت روپ دکھا کر؟ پھر سے زاران، وہ اسے خفا نگاہوں سے تکتی نگاہیں جھکا گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے مسکراتے ہوئے اب اسے تک رہی تھی۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی دھیمے دھیمے اس کے پاس آئی تھی۔ زاران، میں چاہتی ہوں کہ آپ اور میں اپنے اس خوبصورت رشتے کو آگے بڑھائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی آگے بڑھائیں، اور میں آپ سے جتنی محبت کرنے لگی ہوں اب میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سنتا زاران بے یقینی سے زریشا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سچ کہتی ہو زری؟ کیا تم سچ میں ہمارے حسین رشتے کو مکمل کرنا چاہتی ہو؟ وہ دھیمے سے اس کا چہرہ تھامتے بولا۔ جی زاران، میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی کو مکمل کر لیں۔ میں نے بہت مشکل زندگی دیکھی ہے زاران، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی محرومی نہ رہے۔ وہ کہتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ زاران اس کی صدا پہ نثار ہوتے اسے ایک جھٹکے سے جھکتے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ سختی سے اس کا کالر تھامتی اب محبت بھری نگاہوں سے زاران کو تک رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ کی جانب لایا۔ وہ لبوں پر شرمیلی مسکان لیے نگاہیں جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے زاران اس پر جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ آئی لو یو۔ زاران اسے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے دھیمے سے بولا۔ وہ کندھار کی مانند سرخ ہوتے کھل کر مسکرائی تھی، اور وہ بہت محبت سے زریشا کو خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ وہ اس کے لمس پہ سرخ پڑتی دھیمے سے اس کے گھنے بالوں پہ اپنے ہاتھ پھیر کے، میں چاہوں بھی تو تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے زری۔ وہ دھیمے سے کہتے روم کی تمام لائٹس آف کر گیا۔ اب ان کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ زاران کی قربت کے رنگوں میں نہائی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ اور زاران ابھی فریش ہو کر کمرے سے نکلے، اور اب وہ ناشتہ بنا رہی تھی، اور زاران کسی کام سے باہر گیا کہ تبھی اس کے سامنے وہ عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی جسے وہ اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کا سامنا اس عورت سے ہو ہی چکا تھا جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ تو تم شادی کر چکی ہو؟ نائلہ بیگم طنزیہ لہجے میں بولی۔ ان کا طنزیہ لہجہ زریشا نے بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ جی، وہ یک لفظی جواب دیتی دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگی تھی۔ تو اس لیے تم گھر سے بھاگی تھی، اسی لیے تم نے کامران سے شادی نہیں کی؟ نہیں، آپ کا بیکار بیٹا اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرتی، اور میں جان گئی تھی کہ آپ اپنے اس بیکار بیٹے کی شادی مجھ سے کیوں کرانا چاہتی ہیں، تاکہ میرے باپ کی پراپرٹی جو میرے نام ہے وہ خود ہتھیا سکیں۔ میں ایسا آپ کے خواب میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا باپ اپنی زندگی میں آپ جیسے مطلبی لوگوں کے نام نہیں کر کے گیا تو میں کیوں کروں گی؟ اب تو تم شادی کر چکی ہو نا، تمہاری زندگی بھی سیٹ ہے، تو پھر تم اب وہ سب ہمارے نام کر دو۔ تم تو خوش ہو؟ نائلہ بیگم شرینی بھرے لہجے میں بولی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے نائلہ بیگم کہ میں اپنے باپ کی وصیت سے مکروں گی۔ میرا باپ اپنی وصیت میں وہ تمام چیزیں میرے نام کر کے گیا ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کی اصلیت سے واقف ہو گئے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کی وصیت کو بھول کر آپ کو وہ سب دے دوں گی؟ یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ سے وہ سب واپس لے لوں گی۔ تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم ہم سے وہ سب واپس لے سکو۔ وہ گھر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ وہ گھر، وہ تمام جائیداد، زمین سب میری ہے۔ میرا جس کو دل چاہے گا میں اس کو دوں گی، مگر وہ آپ نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ میرے باپ کی کسی چیز کی بھی حقدار نہیں۔ مطلبی عورت تھیں آپ، جس نے مطلب کے لیے میرے باپ سے شادی کی۔ آپ جیسی مطلب پرست عورت کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ دوں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے اب۔ وہ نائلہ بیگم کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرتی دوبارہ سے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اتنی بے عزتی پر پیر پٹکتی دروازے کے پاس گئیں جہاں زاران کھڑے تمام گفتگو سن چکا تھا۔ وہ ایک نظر زاران پر ڈالتے پیر پٹکتے گیٹ عبور کر گئیں۔ دوسری طرف زریشا زاران کو وہاں دیکھ اب یہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ سب سن چکا تھا، اور اگر سن چکا تھا تو وہ اب اس جھوٹ کی اسے کیا وضاحت دیتی۔ زاران، وہ اس کے بے حد پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ زاران، میری بات سنیں، وہ جھوٹ میں نے بس… شش، چپ ہو جاؤ زری، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ وہ دھیمے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بہت محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں سب سن چکا ہوں زری کہ کیسے انہوں نے تم سے تمہاری جائیداد ہتھیانے کی کوششیں کی، مگر تم فکر مت کرو زری، اب تمہارے ساتھ میں ہوں۔ کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔
وہ دھیمے سے اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زاران، میں اپنی ماں اور اس کے سوتیلے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں نے میرا پورا بچپن برباد کر دیا، جس عمر میں مجھے میرے باپ کی محبت اور شفقت چاہیے تھی۔ صرف ان دونوں کی وجہ سے میں اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتی اسے سب کچھ کہہ گئی تھی۔ تم فکر مت کرو زری، یہی ہوگا، وہ دھیمے سے کہتا اسے دلاسے دینے لگا۔ ٹھیک 6 ماہ بعد وہ سینٹرل جیل اپنی سوتیلی ماں سے ملنے آئی تھی۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا زریشا، تم بس ایک بار ہمیں یہاں سے نکلنے دو تو دیکھنا میں تمہاری زندگی کیسے برباد کروں گی، نائلہ بیگم غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی۔ آج سے 3 ماہ پہلے زاران کی کمپلین کی وجہ سے کامران اور اس کی سوتیلی ماں کو پولیس نے اریسٹ کیا تھا اور آج وہ ان دونوں سے ہی ملنے آئی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی اماں بیگم کہ اب آپ کبھی میری زندگی برباد کر پائیں گی۔ آپ ایک مطلبی عورت تھی اور مطلبی لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ میرے باپ کا تھا، آپ کا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ تو بس اس پر چند سال ناگنوں کی طرح بیٹھی رہیں، مگر ہمیشہ تو آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتی تھی نا۔ بچپن سے لے کر مجھ پر صرف ظلم ہی کیا آپ نے۔ اپنی اولاد سمجھ کر اگر پال لیتی تو کیا چلے جاتا آپ کا، مگر نہیں، آپ نے تو میرے باپ سے بھی صرف پیسے کے لیے ہی شادی کی تھی کہ میرا باپ مرے گا تو وہ سب کچھ آپ کا، مگر وہ تو میرے باپ کا احسان ہے کہ وہ آپ جیسی گھٹیا عورت کو پہچان گیا۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے، مگر پھر سوچ رہی ہوں کہ آپ یہیں کے قابل ہیں، آپ اب یہیں خوش رہیں گی۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔ وہ انہیں الوداع کہتی جیل سے باہر نکل آئی تھی۔ یا اللہ، زری تم کام کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ بس تم آرام کرو گی۔ زاران اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ ہو چکا تھا۔ زاران، بس تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے، کرنے دے۔ نہیں، تمہیں ڈاکٹر نے آرام کا بولا ہے تو تم بس آرام کرو۔ تم کیوں نہیں سنتی ہو زری کہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ کہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان پہنچے؟ اللہ نہ کرے زاران، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو تم کیوں نہیں میری بات سنتی؟ وہ دھیمے سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس ویسے ہی آپ نہیں تھے گھر میں تو بور ہو رہی تھی، سوچا کچھ کر لوں۔ اب میں آ گیا ہوں نا تو بولو مجھ سے۔ وہ دھیمے سے اس کے سینے پہ سر رکھتی باتیں کرنے لگی۔ وہ 7 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ اللہ اسے بہت جلد اپنی نعمت یا رحمت سے نوازنے والا تھا۔ وہ اور زاران ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ کوئی بھی مطلبی رشتہ اب ان کی زندگی میں نہیں رہا تھا۔ عثمان بھی کبھی کبھی چکر لگا لیا کرتا۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ ہر آزمائش ایک وقت تک ختم کر دیتا ہے، اور آزمائش بھی انہیں ہی دیتا ہے جو اس آزمائش کے قابل ہوتے ہیں۔ اس نے ایک وقت بنا کسی رشتے کے گزارا تھا، مگر آج اس کا شوہر زاران اس کے پاس تھا، اس کی اولاد اس کے پاس آنے والی تھی۔ اسے اب اللہ سے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اللہ کی بے حد شکر گزار تھی۔ زاران، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، آپ میرے صبر کا انعام ہیں۔ نہ جانے اللہ کو میری ایسی کون سی نیکی بھائی تھی جو انہوں نے مجھے آپ کو دیا۔ وہ دھیمے سے کہتی اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گئی۔ زاران اس کے اقرار پر دھیمے سے مسکراتے بولا، بس ایک ہی بات کہوں گا جانے من، کہ تم ہی میری جان ہو اور تم ہی میرا جہان ہو، تم ہی مجھے بہکاتی بھی ہو اور تم ہی میرا ایمان بھی مکمل کرتی ہو۔ آئی لو یو ٹو، زاران کی جان، وہ دھیمے سے کہتا اس کی پیشانی پہ لب رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔